تھوڑا بہت پولیٹیکل خبروں کا تڑکا لگانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک کے بعد ہم دیکھ رہے تھے جلسے ہو رہے تھے، جلسوں میں استعفوں کا ذکر ہو رہا تھا، استعفوں کا دعویٰ ہو رہا تھا، پھر لانگ مارچ کی دھمکی دی جا رہی تھی، اور اب پی ڈی ایم کی 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ بھی گزر گئی۔ اپوزیشن حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ خود مولانا فضل الرحمان نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے، اور انہوں نے آصف علی زرداری اور نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے۔ لانگ مارچ یا ان ہاؤس تبدیلی یا کسی دیگر امور پہ تو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں، کچھ بتائیں ہمیں۔ مطلب لانگ مارچ ہم نہیں کر رہے، استعفے ہم دے نہیں رہے، اور ان ہاؤس تبدیلی ہم لا نہیں سکتے، تو پھر پی ڈی ایم کیا کرے؟ تو اس کے جواب میں مجھے وہ ایک ٹک ٹاک یاد آ جاتی ہے، وہ جو ایک خاتون نے کہا بڑی تھا آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے شفاعت آج کل؟ ہم نے بریک کی تھی، وہ جو خاتون نے کہا تھا کہ جی وہ فلانے کا فون آیا ہے، فلانے نہیں رہے، تو وہ مجھے لگتا ہے پی ڈی ایم بھی جو ہے جی ہاں یہ کچھ ایسے ہی ہوا ہے جناب کہ پی ڈی ایم بھی نہیں رہے۔ تو خیر جناب، یہ تو پی ڈی ایم کی حوالے سے جو بات چیت ہے یہ تو ہم گزشتہ کافی مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی پلان سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا۔ اس لیے شفاعت آج اپنے شو میں پوچھیں گے، فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے بھائی کہ آپ لوگوں کی تمام تر ڈیڈ لائنز چلی گئی ہیں تو آگے کا عمل کیا ہوگا۔ لیکن کل آپ کو پتا ہے کل کافی مصروف ترین دن تھا وزیر اعظم عمران خان کے لیے۔ انہوں نے ٹیلی فون پر براہ راست عوام سے گفتگو بھی کی، ان کے سوالات کے جواب بھی دیے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ طاقتور کا احتساب لازمی ہے اور قانون کی حکمرانی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ کیا کہنا تھا ان کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ سارے ملک کے بڑے کو اکٹھے ہو کے ان یونین بنا کے اور میرے پہ پریشر ڈال رہے ہیں 2.5 سالوں سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو۔ میں نے جس دن ان چوروں کو این آر او دے دیا نا، اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ ان 2 بڑے ڈاکوؤں کو 2 این آر او دیے، وہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ وہ طاقتور کو آپ این آر او دے دیں، غریب لوگوں کو جیلوں میں بھر دیں۔ یہ قوم کی تباہی کا راستہ ہے۔ طاقتور کا زیادہ ضروری ہے کہ ان کا احتساب کریں بجائے کمزوروں کا۔ کبھی آج تک کسی ملک کو پٹواریوں نے اور تھانے داروں نے نہیں ختم کیا۔ پرائم منسٹر اور اس کے وزیروں نے جب چوری کیا تب ملک تباہ ہوا ہے۔ جی جناب، پرائم منسٹر اور اس کے وزیروں نے جب چوریاں کی ہیں تب ملک ختم ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے جناب اس موقع پہ قبضہ مافیا کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی تمام قبضہ گروپس کا ریکارڈ نکالا جا رہا ہے اور ایسے مافیاز کے خلاف ہم نیچے سے اوپر تک جائیں گے۔ زمین پہ قبضہ ہے، کسی طاقتور نے قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری زمین پہ، کہ میرے پورٹل کے اوپر وہ لکھوائیں۔ جو یہ 2 مین پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے سب سے پہلے قبضہ گروپوں کو پالنا شروع کیا۔ قبضہ گروپ ان کے جلسے بھی فائنانس کرتے تھے، ان کو بھی فائنانس کرتے تھے، ان کی اے ٹی ایم مشینیں بھی بنے ہوئے تھے۔ گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے وزیر اور پرائم منسٹرز ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، بلکہ کئی وزیر خود قبضہ گروپ کے حصے بنے ہوئے تھے۔ ہم اس وقت سارے قبضہ گروپوں کے پیچھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے محل گر رہے ہیں، ہم نے اب پورا ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ اس سے پہلے پارٹی اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ شفاف انتخابات میں بڑی رکاوٹ اپوزیشن جماعتیں بن رہی ہیں۔ اپوزیشن ہارس ٹریڈنگ کر کے سیٹیں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ خدشات کچھ غلط بھی نہیں ہیں۔ ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے 25 سے زائد ایم این اے ان سے رابطے میں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی کھوکھلی دھمکی آشکار ہو گئی ہے، استعفے لطیفے ثابت ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ 31 جنوری کو بہت سے لوگوں کے خواب چکنا چور ہوئے، پہلے ہی کہا تھا یہ پرانی تنخواہ پر کام کریں گے۔ اور اسی والے سے بڑے لوگوں کے خواب چکنا چور ہوئے ہیں۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی تنخواہ میں کام کریں گے۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کا حکومت کا موقف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اصلاحات چاہیے الیکشن کے سسٹم میں، جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں، گورننس کے سسٹم میں اصلاحات چاہیے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اور این ایف سی ایوارڈ کے بعد کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، اس نے جس قسم کے مسائل کھڑے کر دیے ہیں فیڈریشن کے لیے، لیکن کوئی میکنزم نہیں ہے جس سے ہم جانچ سکیں صوبوں کو جو پیسہ جا رہا ہے یہ خرچ بھی ہو رہا ہے یا نہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ وزیر اعظم کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، یہ اختیار چیف منسٹرز کے پاس ہے۔ چیف منسٹر وزیر اعظم کو جواب دہ نہیں ہے، اختیار سارا اس کے پاس ہے۔ جن لوگوں نے بھی 18ویں ترمیم کی ان لوگوں نے نہ سوچا نہ سمجھا۔ پنجاب کو جتنا نقصان نواز شریف اور پی ایم ایل این کے آرٹیکل 158 کے اوپر سائن کرنے سے ہوا، کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ جناب یہ ساری صورتحال ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا، وہ پرائم منسٹر کو جواب دہ کیوں نہیں ہے، وہ اپنی اسمبلی کو جواب دہ کیوں ہے؟ اس پہ فواد چودھری صاحب تنقید کریں، فیصل کریم کنڈی صاحب کو شامل کرتے ہیں جناب، اور ان سے
ذرا معلومات حاصل کرتے ہیں. فیصل صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو سر ہم ذرا پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کریں گے, فواد چودھری صاحب کی طرف بعد میں آتے ہیں. وہ پی ڈی ایم نے کہا تھا جی ہم استعفے دیں گے, پھر اس کے بعد بات آئی کہ جناب استعفوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, 31 جنوری سے پہلے ہی وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے. 31 جنوری بھی گزر گئی, اب لانگ مارچ کا اعلان ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا. تو لانگ مارچ نہیں ہے, استعفے نہیں ہے, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نمبرز بھی نہیں ہیں نو کانفیڈنس کے لیے. کیسے, کیا لایا عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈیڈ لائن بالکل جو ہے وہ 31 جنوری تک ہم نے ڈیڈ لائن دی تھی وزیر اعظم کو اسٹیپ ڈاؤن کے لیے, اور انہوں نے ڈیفینیٹلی استعفیٰ نہیں دیا. 4 فروری کو جو ہے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی میٹنگ ہے. پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ 4 تاریخ کو جو ہے فروری کو وہ بیٹھے گی اور اس پہ آئندہ کا عمل طے کرے گی. اس میں یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئندہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے, دھرنا دینا ہے, نو کانفیڈنس موشن لانی ہے, جیل بھرو تحریک کرنی ہے, استعفے دینے ہیں. جو آپشنز ہیں ہمارے پاس, جو مشورے باقی جماعتوں کی لیڈرشپ کے ہیں وہ ایک دوسرے کو کنونس کریں گے, اور پھر ایک جو ہے وہ ایک فیصلہ ہوگا متفق کا 4 تاریخ کو کہ ہم نے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہے. تو سب کے سامنے ہوگا 4 فروری کو جو ہے جو بھی عمل پی ڈی ایم طے کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو فالو کرے گی. اچھا فیصل صاحب, کہ مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا آصف علی زرداری سے, کن امور پر بات چیت ہوئی ہے اس فون کال پہ؟ مولانا صاحب نے زرداری صاحب کو فون کیے ہیں, اور جب 2 سیاستدان فون کرتے ہیں آپس میں تو پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہیں. انہوں نے میاں صاحب کو غالباً فون کیے, تو ایک پولیٹیکل ڈسکشن مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان ہوئی ہے, اور جو کرنٹ سچویشن اس پہ جو ہے ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی حکومت چاہتی ہے کہ صاف شفاف سینٹ کے الیکشن ہو, ہم بھی یہ چاہتے تھے. کیا آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ کسی حکمران جماعت نے رابطہ کیا کیا؟ ان کی کمیٹی ماضی میں نے بھی حکومتیں گزاری ہیں, اپوزیشن بھی اپوزیشن میں رہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت کے پاس کوئی آتے ہیں, کوئی بل آتے ہیں یا کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرتے ہیں, وہ کمیٹی بناتے ہیں اور اپوزیشن کو آن بورڈ کرتے ہیں. انہوں نے تو پہلے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا, پھر جو ہے انہوں نے ٹی وی پہ اناؤنس کیا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں. اور دیکھیں ہم تو شفافیت چاہتے تھے, لیکن جب ماضی میں چیئرمین سینٹ کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک آئی, 14 بندے انہوں نے خرید و فروخت کیے. اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے ناچنا گانا شروع کیا, مٹھائیاں تقسیم کی, اور پھر جو ہے وہ جشن منا رہے تھے, تو اس وقت ان کو شفافیت کا احساس نہیں تھا. تو مسئلہ ہے کہ اپنے لیے جو ہیں وہ سب کچھ جائز قرار دیتے ہیں, دوسروں کے لیے وہ حرام کرتے ہیں. ہم بلیو نہیں کرتے خرید و فروخت میں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنسی ہو, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. دیکھیں ماضی کا ریکارڈ ان کا خراب ہے. انہوں نے اپنے 20 جو ہے MPs نکالے تھے, ان کے 20 MLs. آج بھی وہ دیکھیں, آج جو 5 کروڑ روپے جو خاقان عباسی صاحب دے رہے تھے اس کو وہ حرام قرار دے رہے تھے, اور اپنے 50 کروڑ جو آپ نے اناؤنس کر دے وہ حلال ہیں. تو الیکشن کمیشن کو ہم جگا رہے ہیں, چیئرمین الیکشن کمیشن صاحب سے ہم کہہ رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ خدا را جاگیں, اور وزیر اعظم صاحب نے جو بولیاں لگانا شروع کر دی ہیں MNAs کی 50 کروڑ روپے کی, اس پہ ایکشن لیں, کیونکہ سینٹ کے الیکشن پہ جو ہے وزیر اعظم. میرا سوال نمبر گیم کے حوالے سے, نمبر گیم میں آپ کا بیان آیا کل کہ آپ کے پاس 25 PTI کے جو ممبران ہیں, وہ MNAs ہیں MPAs ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن 25 PTI کے ممبران ایسے ہیں کہ جو آپ سے رابطے میں ہیں. تو کیا معاملہ ہے ان کے رابطے کا, کہاں پہنچی ہے ان کے ساتھ کوئی بات چیت؟ کیا کوئی ایسا امکان ہے کہ وہ PTI چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائیں, کیونکہ یہ فلور کراسنگ کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں میں نے دعویٰ کیا تھا پریس کانفرنس میں, کراچی میں نے پریس کانفرنس کیا کل. میں نے اس میں دعویٰ کیا کہ 25 اراکین میرے ساتھ رابطے میں, اور بالکل میں اس دعوے پہ ابھی بھی قائم ہوں. اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2.5 سال میں جس طریقے سے PTI کے ممبران کو جو ہے وہ جو ان کے ساتھ رویہ برتاؤ کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے ان کو وزراء نہیں ملتے, ان کے کام حلقوں میں نہیں ہو رہے, بڑے نالا ہیں. اور آپ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز میں بھی دیکھیں, ادھر ادھر بھی دیکھیں, آپ خود دیکھیں کہ CM کے خلاف پنجاب میں ان کے اپنے کانسٹیٹوئنسی کا وزیر اعلیٰ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی وہ قبضہ مافیا کو لیڈ کر رہا ہے. اس طرح ان کے MNAs جو ہیں اور MPAs بڑے نالا ہیں, بڑے خفا ہیں. ان کو پتہ ہے کہ 50 کروڑ کا صرف یہ لالی پاپ دے رہے ہیں, سینٹ کے الیکشن کے بعد ہمیں انہوں نے کچھ نہیں دینا. تو اس لیے وہ جو ہے وہ جس طرح اگر آپ کہیں کہ وہ حکومت سے رابطے میں اپوزیشن کے لوگ ہیں, اس طرح ہمارے ساتھ بھی رابطے ہیں. اور ایک فیکٹ ہے کہ جب پچھلی دفعہ اگر سینٹ میں 20 MPAs ان کے بقول ان کے فلور کراسنگ کر گئے, تو اب تو دیکھیں MNAs کہتے ہیں ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. اس وقت جو PTI کی جو ہے وہ ترجمان جو ہیں وہ فارنرز ہیں, ڈول سٹیزن ہیں, وہ جو ہے میجورٹی جو لوگ ہیں وہ کانسٹیٹوئنسی سے الیکٹ ہو کر نہیں آئے ہیں. اور وہ جو MNAs ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں, وہاں پر مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ترقیاتی کام نہیں ہو رہے, لوگ ہمیں لان تان کر رہے ہیں.
اس لیے وہ جو ہے وہ ہے. اور جب میدان لگے گا پھر تو آپ جیسے کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. جب میدان لگے گا پھر جب ہوگا تو پھر ہم اپنے 25 ممبران بلکہ اس سے زیادہ بھی شو کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی بہت کچھ کام ابھی تو میدان لگے گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.